اور رہی بات دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ باقاعدہ حدیثوں کی شرح میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے آرام فرماتے ہیں اس جگہ پر نماز پڑھنا، ظاہر نماز تو ہم کعبے کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جگہ کا انتخاب ایسا کرنا جہاں اللہ کے نیک بندے ہو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یعنی آدمی اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہے، کعبے کی طرف متوجہ ہے، لیکن وہ جتنا مقام ابراہیم سے قریب ہوگا اتنا اس کے نماز کی افضلیت ہوگی، اتنی افضلیت اس کے نماز کی ہوگی۔ تو یہ تو قرآن کریم کی روشنی میں ثابت ہے، اور اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کی بارگاہوں میں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا، یعنی ان کے وسیلے سے دعا کرنا کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی اگر کہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، مثال کے طور پہ اے سرکار غوث پاک، اے سرکار غریب نواز، اے سیدنا مسعود سالار غازی، اے سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ نے آپ کو جو طاقتیں، جو اختیارات دیے ہیں اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کیجئے۔ اور ان سے اس طرح کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اختیار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میں تیرے نیک بندے ہونے کے سبب یہ میرے پاس آیا ہے، اور تیرے حبیب کے فرمان کو پا کر یہ میرے پاس آیا ہے، یا اللہ تو اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ کے نیک بندے اس طرح ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ صحیح رہے گا۔ اور جو طریقہ پہلے بتایا گیا سجدے کی شکل اختیار کرنا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ہم کسی مسلمان پر یہ گمان نہیں رکھتے کہ وہ کسی کے لیے سجدہ عبادت کرے گا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توحید ہم کو سکھا دی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ رہی بات سجدہ تعظیمی کی، یہ چونکہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی ٹرسٹی حضرات ہیں جو درگاہ، مزارات، ان جگہوں کا جو خیال رکھتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے افعال سے لوگوں کو دور رکھا جائے، یعنی اگر وہ کوئی دیکھے کہ کوئی چومتا بھی ہے اس انداز سے جو سجدے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بدگمانی کا ذریعہ ہے، بدگمانی پھیل رہی ہے اس سے، اگرچہ وہ سجدہ نہیں کرتا لیکن اس طرح چومنا اگر پایا جائے تو ٹرسٹی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس سے روک ڈالے، اور وہاں باقاعدہ ایک بورڈ، سائن بورڈ لگا دیا جائے کہ اس طرح نہیں، بلکہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارات کے آداب سکھائے ہیں اس کو پرنٹ کر کے رکھا جائے تاکہ لوگ آئے اس کو پڑھے، اور اس حساب سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر ادب سے کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھے، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔